نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل رجل مؤمن أهون عند الله من زوال الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 غدا على رعل وزكوان وعصي عصت الله ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت اندوہناک خبر اور نہایت اندوہناک حادثے کی اطلاع موصول ہوئی جس سے دل دہل گیا اور آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ دارالعلوم زبیریہ پشاور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک ممتاز دینی ادارہ جس میں سینکڑوں طلباء درس حدیث حاصل کرتے ہیں، اور اس ادارے نے متعدد بار وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات میں پوزیشنیں لیں۔ اس ادارے میں آج درس حدیث میں کچھ دہشت گردوں نے بارودی مواد رکھ کر دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث پڑھنے والے 10 سے زیادہ طلباء جام شہادت نوش کر گئے اور 80 سے زیادہ طلباء زخمی ہیں، اور ان میں سے بہت سے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده لاجل مسمى۔ قتل اللہ تعالی کی نافرمانی کا موجب اور عذاب الہی کا ذریعہ ہے۔ خون ناحق اس کی نحوستیں پڑتی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مؤمن۔ ایک مومن کے قتل پر، جو ایک مومن کا قتل اللہ کے ہاں پوری دنیا کے تباہ اور برباد ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر معصوموں کا قتل، قرآن پڑھنے والوں کا قتل، حدیث پڑھنے والوں کا قتل، بے گناہوں کا قتل، بے ضرر طبقے کا قتل، امت کے خیر خواہوں کا قتل، امت کے لیے بلا طمع و لالچ خدمات مہیا کرنے والے معصوموں کا قتل، بے گناہوں کا قتل، جنہیں کوئی حکومتی ڈگریاں نہیں ملتی، جو روکھی سوکھی کھا کر زندگی بھر قوم کے ایمان کی چوکیداری کرتے ہیں، قوم کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قوم کو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، جو بغیر فیس کے 24 گھنٹے لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں، دین کے مسائل بتاتے ہیں۔ ان طلباء کا قتل، ان بچوں کا قتل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پوری امت کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور یہ دل دہلا دینے والا سانحہ ہے، اور یہ ملک کے لیے بھی شرمناک ہے، یہ ہماری امت کے لیے بھی شرمناک ہے کہ ایسے بے ضرر لوگوں کا قتل اور اس انداز سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہوئے قتل۔ ایسی دہشت گردی کی ابتدا ہوئی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ صحیح بخاری کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل آئے تھے۔ ایک قبیلہ رعل تھا،
ایک زکوان تھا، ایک عصیہ تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور مسلمان ظاہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری قوم کو تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کچھ پڑھے لکھے ساتھی اور پڑھے لکھے صحابہ بھیج دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے 70 قراء ان کے ساتھ بھیج دیے تھے، قرآن والے اور حدیث کے ماہر 70 قراء اور علماء جو دراصل حضور کے مدرسے کے طلباء تھے، ان کو آپ نے بھیج دیا۔ یہ لوگ ان کو لے کے گئے اور آگے جا کر ان سے غداری کی، اور غداری کر کے ان کو قتل کیا اور شہید کیا۔ 68 69 ایک ساتھی تو دور نکل گئے، اور باقی 69 پہ انہوں نے حملے کیے، جن میں سے 68 شہید ہو گئے اور ایک زخمی حالت میں بچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔ قرآن والوں کے ویسے تو قتل حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بدر کے بھی شہداء ہیں، احد کے بھی شہداء ہیں، احزاب کے بھی شہداء ہیں، اور مکہ مکرمہ میں بھی ظلماً کچھ صحابہ شہید کیے گئے تھے، لیکن آپ کو جو درد، جو کرب، جو تکلیف قراء صحابہ کی شہادت پر ہوئی وہ کبھی نہیں ہوئی۔ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ 1 مہینے تک آپ نے نماز فجر کے اندر ان قاتل قبائل کے خلاف بد دعا کی، اور آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور ان قبائل کا نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی شہادت کو بھی ایسا منظور کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ان کے حق میں قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ ہم پڑھا کرتے تھے، بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا فرضی عنا ورضینا عنہ۔ 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ بلغوا قومنا، ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو، ان قد لقینا ربنا، شہادت کے بعد ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوئی ہے، فرضی عنا وارضانا ورضی عنا ورضینا عنہ، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے، ہم اللہ سے خوش ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ ان کے لیے باقاعدہ 1 مہینہ ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی گئی، اور ان کے حق میں قرآن کی سورت اتری، اور ان کا پیغام امت کو پہنچایا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ بیر معونہ کے قراء شہداء تھے، آج پشاور کے قراء شہداء ہیں، آج پشاور کے علماء شہداء ہیں۔ یہ مشکات المصابیح کا حدیث کا درس تھا، یہ حملہ قرآن پر ہوا ہے، یہ حملہ حدیث پر ہوا ہے، یہ حملہ دینی علوم پر ہوا ہے، یہ حملہ دینی مدارس پر ہوا ہے، یہ حملہ ہماری نظریات پر ہوا ہے، یہ حملہ امت کے امن پر ہوا ہے۔ کل تک ہم رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکوں کو در و دیواروں پہ لگایا جا رہا ہے، ہمیں تڑپایا جا رہا تھا، آج ہمیں تڑپایا گیا۔ ہمارے معصوموں کے لاشیں خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، ہمارے قرآن کے حافظ بچوں کے جسم، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور کسی کا جسم پر کے پرخچے اڑ گئے، کوئی زخمی حالت میں ہے، ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں لاوارث سمجھ لیا گیا ہے؟ کل کو ڈاکٹر عادل خان شہید کو قتل کیا گیا، کراچی کی گلیوں میں بے-دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، اور حکومت اس قتل کو ہضم کر گئی ہے، اور بھارت پہ ڈال کر یہ میٹھی نیند سو گئے ہیں۔ آج ہمارے ان بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا پاکستان میں قرآن پڑھنا جرم بن گیا ہے؟ کیا پاکستان میں دین کا نام لینا جرم بن گیا ہے؟ کیا پاکستان میں علماء کرام کا دین کی خدمت کرنا یہ جرم بنا دیا گیا ہے؟ کیا ہمیں لاوارث سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا ہمیں آسان ہدف سمجھ لیا گیا ہے؟ قانون سازیاں بھی ہمارے لیے، اوقاف کا قانون لا کر مدرسوں کو جکڑا جا رہا ہے، مسجدوں پہ قبضوں کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور
ہمارے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جا رہے ہیں، آج ہمارا خون بہایا جا رہا ہے۔ میں ریاست سے کہتا ہوں خدا کے عذاب سے ڈرو، اور میں اداروں سے کہتا ہوں، ذمہ داران اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ میرا اللہ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کرتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ اللہ بے خبر ہیں، اللہ غافل ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ کی ڈھیل ہے۔ کل باجوڑ میں بچوں کے پرخچے اڑائے تھے قرآن والوں نے، قرآن والوں کے پرخچے اڑائے گئے تھے، لال مسجد میں بچیوں کے پرخچے اڑائے گئے تھے۔ آج تک ملک عذاب سہ رہا ہے، آج تک ملک دہشت گردی کا عذاب میں مبتلا ہے، آج تک ملک معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ تم نہ سمجھو تو تمہیں فرشتے آ کر نہیں سمجھائیں گے، آنکھیں کھولو۔ میں حکومت سے کو وارننگ دیتا ہوں، ہمیں لاوارث نہ سمجھے، ہمارے ان بچوں کو لاوارث نہ سمجھے۔ ان بچوں کا وارث میرا اللہ ہے، ان بچوں کا وارث قرآن ہے، ان بچوں کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان بچوں کے وارث رسول اللہ کی احادیث ہیں۔ ان دہشت گردوں کو پکڑو، ان کو بے نقاب کرو، اور ڈاکٹر عادل خان شہید اور علماء کے قاتلوں کو بھی پکڑو، ان کو بے نقاب کرو، مدارس کو سیکورٹی فراہم کی جائے، علماء کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ اور کل جب ایک سکول پہ حملہ کیا تھا دہشت گردوں نے، وہ بھی پشاور تھا، تو پوری قوم یکجا ہو گئی تھی اور ریاست نے اس کو سیریس لیا تھا۔ آج میں پھر ریاست کو دیکھ رہا ہوں کہ ریاست کیا سکول اور مدرسے کے بچوں کو ایک سمجھتی ہے یا ان میں فرق کرتی ہے؟ قرآن والوں کے ساتھ بھی، قرآن والوں کے لیے بھی کیا اسی طریقے سے قانون حرکت میں آئے گا جس طرح کے سانحہ پشاور کے مجرموں کے لیے قانون حرکت میں آئے گا، یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ پاکستانی قوم اس پہ نظر لگائی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور مسلسل پے در پے علماء اور عوام کا قتل اور سیکورٹی فورسز کا قتل ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور مستعفی ہو، اور اگر وہ استعفا نہیں دیتی تو اس قاتل پیش کرے، اور ان زخمی بچوں اور مدارس اور علماء کی اشک شوئی کرے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کرے۔ میں پورے ملک کے مدارس سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص پنجاب کے مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان زخمیوں کی بچوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اور پشاور اور گرد و نواح میں ہمارے علماء جو موجود ہیں، ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان خیبر پختونخوا کے ناظم مولانا حسین احمد صاحب وہاں تیمارداریوں میں مصروف ہیں۔ ہم ان علماء سے تعزیت کرتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ ملک میں موجود نہیں ہیں، اور وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ان کی طرف سے میں پوری قوم کو تعزیت کرتا ہوں، اور میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ یہ بچے آپ کے بچے ہیں، اور یہ بچے، یہ شہداء کے وارث آپ ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایمان کے لیے یہ دینی مدارس کام کرتے رہیں تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کو حق دلوائیں۔ اور حکومت سے کہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کی یہ پالیسیاں شدت پسندی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ اگر حقدار کو حق نہ ملے تو پھر وہ مایوس ہو کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا ملک مزید کسی تشدد کا متحمل نہیں ہے۔ اس موقع پر میں قوم سے صبر کی بھی اپیل کرتا ہوں، علماء سے بھی صبر کی اپیل کرتا ہوں، اور اپیل کرتا ہوں وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، اور پشاور اور گرد و نواح میں موجود مسلمان اور دینی مدارس کے طلباء وہ فی الفور ہسپتالوں میں پہنچیں اور زخمیوں کو خون دیں، اور اپنے ان شہداء کے جنازوں کو کندھا دیں، اور ان کے والدین کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں۔ ہم سب آج غمزدہ ہیں، یہ ہم سب کا حادثہ ہے۔
میں ایک بار پھر کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.